بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما آمین۔ سورہ انشقاق کی تفسیر شروع ہو گئی تھی اور ہم لوگوں نے ابھی تک مطلب پچھلے ہفتے جو کی تھی تقریباً آیت نمبر 6 جو ہے وہاں تک کی بات ہو گئی تھی۔ اب یہ کہ آیت نمبر 7 یہاں پہ اب جو تھوڑا سا ڈسکرپشن ہے نا وہ ہے یہ کہ جو قرآن شریف میں دوسری جگہ پہ جو مذکور ہے نا اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، تو یہاں پہ اصحاب الیمین کا تو ذکر ہے، اصحاب الشمال کا نہیں، بلکہ ان کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فاما من اوتیا، تو بس کون؟ وہ جس کو دی گئی، کتابہ اس کی کتاب، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں۔ یمین جو ہے وہ دائیں کو کہا جاتا ہے، جو دائیں طرف ہوتا ہے، دائیں جانب ہوتا ہے، اس کو یمین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیمینہ یعنی اس کے دائیں ہاتھ میں۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے متعلقین کی طرف خوش و خرم واپس آئے گا۔ وینقلب یعنی کہ وہ پلٹ کے آئے گا، الی اہلہ اپنے اہل کی طرف، مسرورا خوش و خرم، مسرور سرور جو ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ۔ تو پہلے یہاں تک کا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ بات ہوئی ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اگر یاد ہو اس سے پہلے جب بات ہوئی تھی نا تو وہاں پہ بھی کتاب کا ذکر ہوا تھا، ہے نا، اور کتاب کا یہ کرامن کاتبین یعنی کہ یہ لکھ رہے ہیں، اور وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں جو فرشتوں کی بات ہوئی تھی، اور یہ کہ اس سے یہ پتہ چلا تھا کہ ایک کوئی کتاب ہے جو کہ ہر ایک کی یعنی ہر انڈیویجول کی ایک کتاب تیار ہو رہی ہے، تو اس کو نامہ اعمال بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کہ اس کو کئی بار قرآن شریف میں کتاب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کی کتاب یعنی کہ اس کا جو نامہ اعمال ہوگا، اس کا جو دفتر ہوگا، اس کا جو رجسٹر ہوگا بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اوتیا، یہ بھی کیا ہوا کہ وہ ہے مطلب فعل کے اعتبار سے مطلب پاسٹ ٹینس یوز کیا جا رہا ہے۔ اب پاسٹ ٹینس کی بات کئی بار پہلے بھی ہو چکی ہے، تو یہ کہ عربی زبان میں اور قرآن شریف میں تو یہ کئی بار اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ جب قیامت کی بات آتی ہے، یہ ہم مثال کے طور پہ کہ جیسے قیامت کی بات آتی ہے تو اس میں پاسٹ ٹینس یوز ہوتا ہے، جبکہ وہ تو ایک فیوچر کی بات ہے یعنی مستقبل کی بات ہے، لیکن اس میں بھی ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک جو اس کا سب سے بڑا وہ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شیورٹی کے لیے، مطلب یہ کہ جو بھی ایونٹ ہونا ہے یا جو بھی چیز ہونی ہے جس کی بات ہو رہی ہے وہ اتنا شیور ہے کہ وہ ایسا ہے کہ گویا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو اس کے امپلیکیشنز ہیں یعنی ایک جو اس سے مراد لی جا سکتی ہے وہ یہ کہ یہ اتنی حتمی چیز ہے، یعنی اتنی ویسی چیز ہے کہ یہ حتمی طور پہ یعنی کہ ضرور بضرور ہو کے رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر یاد ہو کہ ہم لوگوں نے اور جو صورتیں پڑھی تھیں تو اس میں کیا ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ یومئذ شأن یغنی، ہے نا، کہ اس دن کیا ہوگا، جو پہلے ابھی حال بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں اس میں، کہ اس دن کیا ہوگا کہ ہر انسان جو ہے وہ ہوگا کسی نہ کسی مصروفیت میں، یعنی کسی چیز میں اتنا مصروف ہوگا اپنے آپ میں کہ اس کو کسی اور کی نہ پرواہ ہوگی، نہ کسی کا حال لینے کی مہلت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ اپنے متعلقین کی طرف خوش جائے گا، مسرور جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کیا مطلب ہے؟ تو ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس دن جو مصروفیت ہوگی یا جو ایک ہولناکی ہوگی یا جو خوف زدہ ہوں گے اور خوفناک چیزیں جو بھی ہوں گی تو وہ سب کے لیے نہیں ہوں گی، وہ ان کے لیے ہوں گی جن کا انجام اس طرح کا ہونا ہے۔ اس کے برعکس یعنی اس کے اپوزٹ جو دوسری طرح کے لوگ ہوں گے یعنی اصحاب الیمین جو ہوں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟
اس سے پہلے صورت میں بھی وہ بھی مینشن ہوا تھا نظرتن نعیم، ہے نا، کہ وہ ان کے چہروں وہ جو ہے وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور ان کے چہرے دیکھ کے ہی نعمتوں کا انداز ہو جائے گا. تو ایک جو نعمت ہوگی نا وہ تو یہی ہو گئی. اس حساب سے دیکھیں کہ ان کا نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب دائنے ہاتھ سے یمین سے کیا مراد ہے؟ یمین سے ایک تو ظاہر سی بات ہے دائنا ہاتھ مراد ہے، پھر یمین یعنی دایاں ہاتھ جو ہے وہ ویسے مطلب ہم لوگوں کی جو بات چیت اور کمیونیکیشنز کے حساب سے دایاں ہاتھ جو ہے، جیسے کوئی ڈیل ہوتی ہے یا کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا کسی سے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دائنا ہاتھ آگے بڑھایا جاتا ہے نا. تو یہ کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کو اس دن تقویت دی جائے گی، یعنی قوت، طاقت. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک یہ بھی ہے کہ وہی جیسے میٹنگز ہوتی ہیں، کوئی ڈیلز ہوتی ہیں، تو جب دایاں ہاتھ ملایا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی بات پکی ہو گئی ہے، یعنی اب اس ڈیلنگ میں جو بھی ہے اب یہ ہونا ہے نا. تو یہ گویا کہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی وہ ڈیل ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس سے وعدے کیے تھے نا وہ یہاں پہ اب وہ پورے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اکرام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ اس کو اس دائنے ہاتھ میں وہ نامہ اعمال تھمایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں آئے گا تو کیا کہ اس کو تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کر لیا ہے، اور جو وعدہ تھا اب وہ مکمل ہونے کا وقت آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس دن کی جو ہیبت ہوگی، جو اس دن کا خوف ہوگا، وہ اس کے اوپر پھر طاری نہیں ہوگا. یہ ایسے ہوگا کہ جیسے جب ہم لوگ کچھ کرتے ہیں، کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جب وہ ہو جاتی ہے اور بہترین طریقے سے ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا نہیں جیسے بہت بڑا بوجھ سر سے اتر گیا ہے نا. تو یہ اس کی کیفیت اس طرح کی ہوگی کہ گویا کہ بہت بھاری بوجھ، جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر، دنیا بھر کی زندگی جو تھی اور اس میں وہ پریشان رہا، اس کے لیے فکر مند رہا، تو وہ جو ایک بھاری بوجھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے اتار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو جس کو بھی اعمال نامہ دیا جائے گا دائنے ہاتھ میں تو کیا ہوگا، تو اس سے حساب جو ہے وہ آسان حساب لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور بہت آسان حساب، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر کی طرف خوش و خرم مسرور. ٹھیک ہے. اور یہ کہ وہی جیسے کہ بہت بڑا بوجھ اس کے اوپر سے ہٹا لیا گیا ہے. اور یہ اگر دیکھیں تو قرآن شریف میں دیکھیں، قرآن شریف کے لیے کئی بار ہم نے جب یہ کہ صحیح تفسیر جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے تفسیر ہے بعضهم بعض. ٹھیک ہے. کہ قرآن شریف کی کچھ آیت جو ہیں وہ کسی اور آیات کی تفسیر بھی ہیں. تو سورہ طور جو کہ سورہ نمبر 52 ہے، اس میں آیت نمبر 26 میں آیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اپنے بندوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور بندوں کے بارے میں کیا ذکر کیا ہے اس طرح سے کہ یہ لوگ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ یہ جو جنتی لوگ ہیں جو دنیا میں بڑا ڈر کے رہتے تھے، بہت فکر مند رہتے تھے اور سب وہ کرتے تھے نا اس طرح سے، تو یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے نا تو کیا ہوگا کہ یہ جب وہاں جائیں گے تو انہیں احساس ہوگا اور یہ یاد کریں گے کہ اچھا اس سے پہلے جب ہم تھے تو کیا ہوتا تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بہت کیا کہتے ہیں فکر مند ہوتے تھے، ہے نا. فکر مند ہوتے تھے اور یہ لگتا تھا کہ ارے ہر طرح سے کہ ہمارے بعد ان کا کیا ہوگا، ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کا جو بھی ہے الگ الگ طرح سے فکر مند ہوتے تھے یہ لوگ اپنے جب اہل و عیال کے درمیان ہوتے تھے، ہے نا. تو یعنی کہ دنیا میں ہم اپنے گھر والوں میں بہت ڈرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. لرزتے رہتے تھے کہ کیا ہوگا ہمارا اور کیا ہوگا ہمارے گھر والوں کا جب ہم چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی حشر میں کیا ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا. گھر میں بچوں پہ روک ٹوک ہوتی تھی کہ یہ نہیں کرنا ہے، وہ کرنا چاہیے، یا اس طرح سے الگ الگ چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ غافلوں کی طرح یہ نہیں رہتے تھے اس دنیا میں، یعنی غفلت کی زندگی نہیں ہوتی تھی کہ جو بھی ہے نا اپنے گھر میں اور بال بچوں میں اور اس میں بس مگن ہے، ان کو کھلا پلا رہے ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے
اور یہ کہ بس بیسکلی ایک جو مشن آف لائف جو ہوتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ بھئی جمع کریں، جتنی آسانیاں ہیں آسائشیں ہیں وہ جمع کریں، اور بس یہ کہ وہی لٹاتے رہیں، اس کے علاوہ اور کسی بھی طرح سے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، جو دنیا میں ڈر ڈر کے رہتے ہیں، اور ایک اپنے انجام سے، اور پھر یہ کہ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر جن کو ہوتی ہے. اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ غافل ہوتے ہیں کہ بھئی ابھی جو بھی ہے اپنی نعمتیں ہیں، اس میں آسائشیں بٹور رہے ہیں، کھلا پلا رہے ہیں، اور اچھے سے اچھا پہنا رہے ہیں. یہ سب غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ اس وقت غلط ہے جب ایک غفلت کی زندگی میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کون ہے؟ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت فکر مند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فکر ان کو ہوتی ہے ہمیشہ کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، نامہ اعمال جو ہے وہ کس ہاتھ میں دیا جائے گا، کہاں سے وہ ہوگا، اعمال نامے کی فکر ہوتی ہے. اور پھر اس فکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس دن یعنی جو یہ دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن ہے، یہ اس دن اپنے گھر والوں کے پاس خوش و خرم لوٹیں گے. ٹھیک ہے، مسرور ہوں گے. ٹھیک ہے، اور حساب یسیر. اب ویسے دیکھیں تو دو طرح کے حساب ہیں. ایک ہے یسیر یعنی آسانی کا، ہلکا پھلکا. ٹھیک ہے، حساب آسانی کے ساتھ والا. اور دوسرا ہے سوء الحساب. یہ بھی قرآن شریف میں، یہ سورہ رعد میں آیا ہے، سوء الحساب. ٹھیک ہے، اب یہ سوء یعنی کہ برا، سیئات. ٹھیک ہے، یعنی برائیاں جو ہوتی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کہ اگر اس کو دیکھیں نا، اب اس میں دیکھیں کچھ احادیث ہیں جو یہاں پہ ہی انہی آیات کے ضمن میں آئی ہیں، یعنی کہ انہی سے ریلیٹڈ ہے. اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حساب یسیر کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آسان حساب کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب یسیر یہ ہے کہ بندے کو اس کا اعمال نامہ دکھا دیں گے، اور آواز آئے گی کہ اے میرے بندے، اے میرے مسلمان بندے، جو تو نے عبادت کی میں نے اس کو قبول کیا، اور تو جو بھی تجھ سے خطا سرزد ہوئی وہ میں نے درگزر کر دی. یہ ہے حساب یسیر. ٹھیک ہے، اور جس سے بھی پوچھ گچھ ہو گئی، یعنی کسی بھی چیز کے لیے اگر پوچھ تاچھ ہو گئی تو پھر اس کو عذاب دیا جائے گا. اس لیے کیونکہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کے بارے میں بھی اگر سوال ہو گیا تو پھر اس کا حدیث شریف کے ہی مفہوم سے ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا، یعنی کہ پھر اس کو یقیناً عذاب ہوگا، تبھی اس سے پوچھا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. تو یہ کہ اس حساب یسیر کے لیے ایک دعا بھی ہے نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنی فکر کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، معصوم تھے. اور یہ کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہیں، اور معصوم تھے، انبیاء تھے، بلکہ انبیاء کے سردار تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور اس پہ پھر نبی عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ حساب یسیر کیا ہے، کیونکہ ایک اور حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کا حساب لے لیا گیا تو پھر وہ اس کو عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کہ اس کے لیے دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے تو ہم تو بدرجہ اولا ہمیں یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر رتبہ دیکھیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلیں خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہماری تربیت کے لیے، امت کی تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام کیے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا بہت ساری چیزیں کرنے کے لیے. کس لیے؟ امت کی تربیت کے لیے، اور امت کی آسانی کے لیے، اور ایک تعلیم کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہم لوگ وہ سنتے ہیں نا، اردو میں بھی ہے ایک، وہ کیا ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. ٹھیک ہے، کہ جن کا مقام بلند ہوتا ہے تو ان کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اور اسی کو عربی میں خیر اس چیز کو نہیں لیکن ویسے ایک اور مقولہ ہے جو کہ کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ عام ابرار جو ہیں، عام جو نیکوکار جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جو حسنات ہوتے ہیں یعنی ان کے جو بہت ثواب کے کام بھی ہوتے ہیں نا، وہ مقربین کے لیے وہ ان کے کھاتے میں جو ہے وہ سیئات شمار ہوں گے، یعنی وہ گناہ کے درجے میں آ جائیں گے، یعنی برائی کے درجے میں آ جائیں گے. اور اگر یہ دیکھنا ہے نا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دیکھ لیں یا جو ہمارے اکابرین تھے ان کو دیکھ لیں کہ جو چھوٹی چھوٹی سی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کے لیے اتنے بڑے گناہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے ان چیزوں کو، ہے نا. اور یہ کہ اس کے لیے وہ نا جو صحابی رضی اللہ عنہ، ہمیں حدیث شریف ویسے تو نہیں یاد آ رہی ہے لیکن یہ کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی ہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ کہ یہ کافی سال زندہ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر اس وقت کے جو بھی ماحول تھا، اور سوچیے یہ کون سا زمانہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل قریب ترین زمانہ ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا خیر القرون قرنی، کہ بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ٹھیک ہے. اور میرے بعد یعنی جو میرا اور میرے ساتھ کے لوگوں کا جو زمانہ ہے یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا، تو ان کے بعد کی جنریشن تھی یعنی تابعین کی، اس زمانے میں ہی جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو موجود رہ گئے تھے، جو باقی رہ گئے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو تم لوگ کام کرتے ہو اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، تو یہ ہمارے زمانے میں یعنی جب کہ ہم لوگ اور چھوٹے تھے، تو اس وقت یہ جو تمہارے لیے اب جو چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، یہ ہمارے زمانے میں ایسا تھا جیسے کہ بہت بڑا گناہ. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس طرح سے تو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جنریشنز میں ڈیٹیریوریشن، اور یہ ہر جنریشن محسوس کرتی ہے. ہم لوگ جو تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ہم لوگ اب جب اور جو نئے بچے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ ایسا تو ہم لوگ نے کبھی زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے نا. اور اسی طرح سے اگر دیکھیں تو یہ کہ ہم سے جو پہلے والے لوگ ہیں یعنی ہم سے جو پچھلی جنریشن ہے، ان کے لیے بھی کچھ اسی طرح کا حساب کتاب تھا کہ ان لوگوں نے وہ چیزیں کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی جو ہم لوگ کر گزرتے ہیں. تو بہرحال جنریشن وائز جو ایک ڈیٹیریوریشن ہے وہ تو ہے، اور وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے نا. تو بہرحال حساب یسیرہ، حساب آسان حساب. اور اس کے بعد پھر ایک بات وہی ہے کہ جس سے بھی حساب لیا گیا تو پھر کیا ہے کہ اس کو عذاب لازم دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حساب یسیر، تو یعنی کہ آسان حساب، تو یہ کہ وہ ایک پیشی ہوگی، یعنی کہ یہ کہ وہ صرف پیشی ہوگی، اس میں پوچھ تاچھ بالکل بھی نہیں ہوگی. اور جس سے حساب لیا جائے گا تو وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا، جس سے پورا حساب لیا جائے وہ عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا ہے. اور اس مفہوم کی کئی متعدد حدیث شریف ہیں، اور یہ جو ہیں یہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب کیونکہ حساب کتاب کی اور اس کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس وقت ایک جو چیز ہے جو بتانے والی ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کا حساب نہ دے دے. ٹھیک ہے. اور وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ وہ ہے ایک تو یہ 5 چیزیں یہ تو ذکر کر ہی لیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا کہ عمر کا حساب، کہ جو بھی ہے 50 سال 60 سال 70 سال 80 85 جتنے سال بھی یہ عمر دی تھی، کہاں گزاری، کس طرح سے گزاری. ٹھیک ہے. پھر جو اپنا جو قوت کا دور تھا یعنی شباب، جو جوانی تھی، وہ تم نے کہاں گزاری اور کس طرح سے گزاری اس وقت، کیونکہ وہ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان سب سے زیادہ قوت والا ہوتا ہے، وہ قوت کا دور ہوتا ہے، اور یہ کہ جسمانی بھی اور ہر طرح سے آدمی بہت انڈیپینڈنٹ
ہوتا ہے نا، اور یہ کہ ہیلتھ ایشوز اور ان سب سے کافی بچا رہتا ہے. تو یہ کہ پہلا سوال جو ہوگا وہ عمر کا ہوگا، دوسرا شباب یعنی جوانی کا ہوگا، پھر تیسرا سوال کہ مال کیسے کمایا، حلال تھا، حرام تھا، محنت کا تھا، کسی کا مال ہڑپ کیا تھا، کسی سے ناحق لیا تھا، مال کیسے کمایا. چوتھا سوال جو ہے جو مال تھا اس کو کیسے خرچ کیا، گناہوں میں خرچ کیا، برے کاموں میں خرچ کیا، اچھائیوں میں کیا، صدقے میں کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، کسی مددگار کی، کسی ضرورت مند کی مدد کی، یہ ساری چیزیں، یہ ہوگا جو سوال ہوگا قیامت کے دن. ٹھیک ہے، کہ مال کیسے خرچ کیا. اور پھر جو پانچواں سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. ٹھیک ہے، کہ جتنا علم تھا اس پہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا، کتنا علم تھا اور کتنا عمل ہوا. تو بات وہی ہے کہ دیکھیں، اچھا ہاں دیکھیں ایک چیز جو ہمیں ابھی ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ یہ چیز سن کے نا کئی لوگوں کا یہ جو پانچویں چیز ہے نا کہ جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا اور کتنا کیا، تو اس پہ کافی لوگوں کا یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں بتائیے نہیں، کیونکہ بتائیں گے تو پھر کیا ہوگا، عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک، تو بھائی یہ تو ایک سوال ہے نا، یہ تو پانچواں سوال ہے، تو تیسرا سوال یہ بھی تو ہے نا کہ مال کیسے کمایا، تو اس کا بھی تو سوال ہوگا. اور مال کے بارے میں تو دو طرح سے ہوگا کہ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. تو اس پہ کبھی کسی کا نہیں ہوتا کہ نہیں زیادہ ہوگا تو زیادہ سوال ہوگا تو نہیں مال نہیں کمانا ہے نا، تو یہ تو نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں کرنی نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ یہ سب کرنا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حکم دیا ہے نا اس طرح سے وہ چیزیں کرنی بھی ہیں ہم لوگوں کو، ہے نا. تو بہرحال تو یہ کہ حسابیں یسیرا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں بھی آیت نمبر 16 میں اسی طرح کی ایک بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں مفہوم کے اعتبار سے کہ ہم ان سے بہترین عمل قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے، بہترین جو ان کے عمل ہیں وہ تو قبول کر لیں گے، اور جو برائیاں ہیں اس سے ہم اعراض کریں گے یعنی تجاوز کر دیں گے، یعنی بیسیکلی کہ ان پہ توجہ ہی نہیں دیں گے، ان پہ التفات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ ان سے آسان حساب لیا جائے گا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ٹھیک ہے، اور ہاں اسی کے ہی اس میں اگر دیکھیں نا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی بات ہو رہی تھی نا، تو کیا ہے کہ ان لوگوں کی فکر ایسی ہوتی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرا ایک قدم جنت میں ہو، ٹھیک ہے، ایک قدم میرا جنت میں ہو اور ایک ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا ہے، تب تک مجھے یقین نہیں ہوگا، تب تک جس کو کہتے ہیں نا فار شور، ایک شیورٹی یہ نہیں ہوگی کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ان کی جس کو کہتے ہیں خوف جو ایک ہے، ایک خشیت الہی جو تھی وہ اس طرح کی تھی ان کی، اور اپنے انجام سے ایک ڈر. اور یہ کون ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء گزرے ہیں نا، ان کے بعد اگر سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اونچا رتبہ، مقام اگر کسی انسان کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اور انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ جب تک اگر اس حالت میں بھی میں ہوں کہ میرا ایک قدم جنت میں ہے اور دوسرا باہر ہے، تو مجھے تب بھی فکر ہوگی اپنے انجام کی کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ، تو عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن جیسے کسی منادی نے ندا لگائی، ٹھیک ہے، یعنی پکارنے والے نے پکارا کہ سارے لوگ جنت میں جانے والے ہیں سوائے ایک کے، تو مجھے گمان ہوگا، مجھے یہ لگے گا کہ شاید وہ میں ہوں، یعنی ابن خطاب، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور یہ تھا خوف اور ایک رجا، وہ اس حدیث شریف کا ہی حصہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر قیامت کے دن کوئی منادی ندا لگائے اور یہ کہے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے اللہ کے رحمت سے، ہے نا، یہ جو ایک خوف اور رجا کے درمیان مومن کا دل ہونا چاہیے نا، تو جو ایک رجا ہے یعنی امید جو ہے وہ اللہ سے ایسی ہے کہ مجھے اس دن یہ امید ہوگی کہ وہ ایک شخص میں ہوں. تو یہ ہے خوف اور رجا کے درمیان جو ایک کیفیت ہوتی ہے جو ہم لوگوں کی ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالی ہم لوگوں کو
اس کا ادراک کروائیں، اس کی سمجھ دلوائیں کہ کئی بار تو واقعی حدیث شریف جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سنتے ہیں اور وہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیفیت کیسے آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جب سنوا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق بھی عطا فرمائے، ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ حساباً یسیرہ، یہ آسان حساب، دعا کریں ہم سب لوگ اللہم حاسبنی حساباً یسیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے، لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور اسی مفہوم کو دیکھیں جو ہے نا سورہ بلد میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں ہم لوگوں سے کیا فرمایا تھا، یہی نا کہ قدحن فملاقی، ٹھیک ہے. کہ جو ایک وہ ہے نا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحن فملاقی، کہ پھر وہ جو قدح ہے، جو کاف دال ہا، یہ جو محنت ہے، یہ جو مشقت ہے، یہ تو جھیلنی پڑے گی. اور یہ دنیا میں ہم جھیل لیں یہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہو، یہ مشقت اور محنت کس چیز پہ؟ اللہ کو راضی کرنے میں، ٹھیک ہے. یہ ایک فکر جو ہے، یہ ایک ڈر اور خوف جو ہے کہ ہمارا کیا اور بچوں کا کیا، اور بچوں کو بہرحال بات یہ نہیں ہے کہ ان کو کھینچ کے مار کے وہ کروانا، بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان اپنی فکر جب ہوگی اور اپنی بہت ساری دعائیں ہوں گی اور ان کی تربیت پہ وہ وقت اور وہ محنت لگی ہوگی نا بچوں پہ، ان کے روک ٹوک، انہیں برا بھلا حلال حرام کی تمیز بتانا، ان کو یہ سمجھانا، تو یہ سب میں جب ہماری زندگیاں کھپی ہوں گی نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آسان حساب دیں گے انشاءاللہ. ہم کو بھی دیں گے، ہماری اولادوں کو بھی دیں گے، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو وہ عطا فرمائیں گے، ہے نا. تو بہرحال قرآن شریف میں دیکھیے آسانی کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے حیین، حیینیوں، ہے نا، حیین ہا یا اور نون، اور ایک ہے یسیر، یسیر، یہی جو حساب یسیرہ، یہ جو ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہی آسانی، جو سہولت سے کوئی چیز ہو جائے، سہل، تو وہ ہوتا ہے یسیر، ٹھیک ہے، آسانی بیسیکلی. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ایک چیز جو یہاں پہ بتانے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جن کا یہ حساب یسیرہ جو ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. انسان ہے تو غلطی بھی ہوتی ہے اور نیکی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کمی بھی رہتی ہے ہم لوگوں کی چیزوں میں، اور یہ کہ جو خیر کی جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوئے ہوں گے، گناہ ہوئے تھے، لیکن کیا یہ اپنے گناہوں پہ روتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تھے، یہ توبہ کرتے تھے، یہ توبہ طائب ہوتے تھے، یہ استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنی جس کو کہتے ہیں نا مغفرت طلب کرتے تھے، اور اگر کسی سے حق تلفی ہوئی ہے تو معافی مانگتے تھے، ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس دن بڑے خوش ہوں گے اور بڑے نعمتوں میں ہوں گے اور جنت کے باغات میں ہوں گے، تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو گناہ نہیں کرتے تھے، یہ گناہ ان سے ہوتا نہیں تھا، وہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دی ہیں نا، تو ہم سے تو گناہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوتے، غلطیاں ہوتی ہیں، کمی کوتاہی رہ جاتی ہے چیزوں میں، لیکن بات یہ ہے کہ ان سب کے باوجود کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا. تبھی تو درگزر کی بات آئے گی نا، تبھی تو معافی کی بات ہوگی. جب غلطی ہی نہیں ہوگی تو پھر معاف کہاں سے کیا جائے گا؟ ہم معافی مانگتے تبھی ہے نا جب ہم کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے. جب ہم اس چیز پہ ڈٹے ہیں یا اڑے ہیں کہ ہم نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں، تو ہم معافی بھی نہیں مانگیں گے، ہے نا. معافی تو طلب کی ہی اس وقت جاتی ہے جب ہم کو یہ احساس ہو کہ ہم نے کچھ غلطی کی ہے. تو بات یہ ہے کہ غلطی کرنا غلط بات نہیں ہے، ہاں جان بوجھ کے ہو رہی ہے تو وہ تو ایک غلط وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ غلطی، کچھ خطا، کچھ بھول، کچھ اس طرح کی چیزیں ہونا وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کے بعد آدمی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو، معافی مانگے، استغفار کرے. اگر کسی انسان کی حق تلفی ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. تو ہم لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا وہ اسی میں ہی چلیں گی، اور یہی ہے جو بہترین نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بھیجا ہی اسی کے لیے ہے نا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ کون ہے؟ یہ پھر لوٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم،
ٹھیک ہے. اور یہ دنیا میں یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہت فکر مند ہوتے تھے. اور اگر یاد ہو یا آپ لوگوں کو، ویسے ہم لوگوں کی بات تو اس سلسلے میں نہیں ہوئی ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا کیا وہ تھا. نوح علیہ السلام نے دعوت دی تھی اپنے لوگوں کو، دعوت اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا. اور کتنے سال؟ 950 سال. ٹھیک ہے، 1000 سال سے 50 کم، 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو. 950 سال وہ کرنے کے بعد، ہم لوگوں کی تو پوری زندگی نہیں، ہم لوگوں کی تو کیا بتائیں، مطلب 10 پشتیں نکل جائیں اس میں، جو صرف ایک اکیلے واحد نوح علیہ السلام نے جو دعوت کا کام کیا تھا. 950 سال. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود ان کے بیٹے نے تو ایمان نہیں لیا، نہیں ایمان والا ہوا ہے نا. لیکن کیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے، جس کو کہا جاتا ہے نا استقامت، صبر اور تحمل کے ساتھ دعوت کا کام جاری رکھا ہے نا. اور اسی طرح اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو اپنے والد کے لیے انہوں نے دعا کی تھی نا، فکر تھی ان کو، تبھی تو اپنے والد اور اپنی قوم کو وہ کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلایا. انہیں یہ کہ قرآن شریف میں ہی آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے تو وہ سارے قصے کہ جو بھی بت تھے ان کو توڑا، اور اس طرح سے پھر جس چیز سے توڑا تھا اس کو، جو سب سے بڑا بت تھا، اس کے گلے میں ٹانگ دیا، لٹکا دیا. اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہے. پھر چاند کو، پھر ستاروں کو، اس طرح سے کس طرح سے انہوں نے نہیں سمجھایا اپنے والد کو اور اپنے قوم کو. لیکن کیا تھا، آخر میں وہ ایمان نہیں لائے. آخر میں کیا تھا، اکیلے تن و تنہا تھے نا ابراہیم علیہ السلام، کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اکیلے تھے پوری دنیا میں اللہ کو ماننے والے، ہے نا. تو ایسا نہیں ہے، وہ فکر بھی کرتے تھے اور اس کی طرف دعوت بھی دیتے تھے. دیکھیں سب سے جو مشکل کام ہے نا دعوت کا، وہ اپنے گھر والوں کے لیے. آپ دوسروں کو جا کے کر سکتے ہیں، دوسروں کو جا کے آپ اچھی اچھی باتیں بتا دیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. گھر والوں کے ساتھ وہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ گھر والوں کو جب آپ وہ کرتے ہیں نا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ گھر والے ہیں، وہ آپ کو بول بھی سکتے ہیں، وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں، آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی حقیقت بھی بتا سکتے ہیں کہ ہاں مجھے بتایا تم کیا کرتے تھے، چھوٹے تھے تو تم یہ کرتے تھے یا یہ کرتی تھی. تو یہ ساری چیزیں، تو گھر والوں کو دعوت دینا بہت مشکل کام ہے نا. اور گھر والوں کی فکر اور ان کو پھر اس چیز پہ لے کے آنا، یعنی دین کے راستے پہ چلانا، یہ زیادہ مشکل کام ہے زیادہ. بہرحال اللہ تعالیٰ جس چیز کو آسان کر دیں. تو یہ کہ یہ جب دنیا میں تھے نا تو اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہوتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے لیے محنت کرتے تھے. اور صرف وہ نہیں کہ وہ اپنے تک ہی رکھتے تھے، یہ جو ہے نا تربیت، یہ پھر گھر والوں کی کرنی ضروری ہے. ان کو روک ٹوک کرنا، حلال حرام کی تمیز دلانا، یہ تو ذمہ داری بنتی ہے ہماری، ہے نا. اور اسی لیے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ طور میں ہی بہت، جس کو کہتے ہیں کہ اس سے، جس کو کہتے ہیں تفصیل سے یہ بات پھر بتائی بھی ہے. اور وہ کیا بتائی ہے، وہ اس طرح سے کہ جو لوگ ہوں گے نا الگ الگ درجات میں، جنت کے جو ہیں وہ الگ الگ درجات ہوں گے، ٹھیک. اور یہ جو درجات ہیں نا تو اس میں پھر یہ کچھ اس طرح سے رہے گا کہ سورہ طور کی آیت نمبر، سورہ طور جو ہے وہ ہے سورہ نمبر 52، ٹھیک ہے. اور سورہ نمبر 52 میں یہ آیت نمبر جو ہے 21 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ایمان والے تھے اور ان کی ذریت نے ان کی پیروی کی، یعنی مطلب ان کے پیچھے چلے ایمان میں، ٹھیک ہے. الحقنا بہم ذریتہم، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے گھر والوں سے، ان کی جو ذریت ہے نا، ان کی جو اولاد ہے نا، ان سے ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کا جو عمل ہوگا نا اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور کل امرئ بما کسب رہین. اور اسی طرح سے یہ جو ہے نا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، آیت نمبر 26 اسی سورہ کی ہے
کہ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ یہ لوگ وہ تھے جو اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے حساب کتاب سے ڈرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہم مفہوم کے اعتبار سے ہی بتا رہے ہیں، ہے نا. تو بہرحال، اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کو ان کے گھر والوں سے ملا دیں گے. الحقنا، ہم یہ کہ جو لواحقین جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، کہ ان لوگوں کو ہم ملا دیں گے. تو اس کے لیے کیا بتایا گیا، اس کی تفسیر میں جو آیا وہ یہ ہے کہ جو جنت میں جو درجات ہیں نا، تو اس میں کچھ لوگ اونچے درجے پہ ہوں گے اور بہت بلند درجے پہ ہوں گے، مرتبے پہ ہوں گے، مقام پہ ہوں گے، اور کچھ لوگ نیچے ہوں گے. تو جو نیچے والے لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اوپر بھیج دیں گے، یعنی اپنے گھر والوں سے ملا دیں گے. اور اس کے علاوہ یہ نہیں ہوگا کہ جو اوپر والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیچے بھیجیں گے کہ جاؤ اپنے گھر والوں سے مل کے آ جاؤ. نہیں، وہ نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی، جس کو کہتے ہیں نا کریم ہے نا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیں گے. تو جو نیچے درجے والے ہوں گے نا، اگر ان کے گھر والوں میں سے کوئی بھی اوپر ہوگا نا، تو اس نیچے درجے والے کو اوپر بھیج دیں گے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اپنے بندوں کی خوشی کے لیے، اس جنتی کی خوشی کے لیے. کیونکہ جنت میں تو جو بھی خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی نا. تو وہ جو اونچے رتبے والا، اونچے مقام والا جو جنتی ہوگا نا، اس کو دل چاہے گا اگر کہ، مطلب بات تو وہی ہے نا. اور جو اپنی دعا میں بھی دیکھیں، ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں تو جیسے کوئی تقریب ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو بہت وہ ہوتا ہے نا، جب جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان سے وہ کرتے ہیں نا کہ وہ تمہاری کمی بہت محسوس ہو رہی تھی، ہے نا. جب گھر والے سب موجود ہوتے ہیں، سب اکٹھا ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایک تو جب نہیں ہوتے ہیں تو کتنی کمی محسوس ہوتی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ وہ جنت کیا جنت ہوگی جس میں اپنے گھر والے نہ ہو. اپنی تو جنت بنا لی ہم نے، نماز پڑھ لی، یہ کر لیا، سب کچھ کر لیا، اور اولاد کو نہیں بتایا، نہ اس کو سمجھایا، نہ اس کو اس چیز کی اہمیت دلائی. تو وہ جنت کیا جنت ہوگی جس میں اپنے بال بچے نہ ہوں، جس میں اپنے گھر والے نہ ہوں، گھر خاندان نہ ہو، بھائی بہن نہ ہو، ماں باپ نہ ہو، اللہ نہ کرے، ہے نا. تو ہماری تو جنت ہی وہی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ہم کو عطا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عطا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے گھر والوں کو، گھر خاندان والوں کو، پوری امت کو اس جنت میں دخول عطا کریں. کہ واقعی ہمارے تو دنیا کے اس میں، دنیا کی خوشیوں میں ہماری خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں جب گھر والے سارے کے سارے نہیں موجود ہوتے. تو جنت کی وہ دائمی خوشی کیا خوشی ہوگی جس میں ہم اپنے گھر والوں کو نہ لے جا پائیں. بس خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملائیں انشاءاللہ، انشاءاللہ. تو بہرحال دیکھیں، جب دنیا کی اور اس کی بات آ رہی ہے نا، تو کیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا. جو سورۃ ہم پڑھ رہے تھے نا، تو اس میں کیا تھا، اس میں بھی تو یہی تھا نا کہ جب جو ایمان والے جو نہیں ہیں، وہ جب کہ ایمان والوں کا جب مذاق اڑاتے ہیں، تو مذاق اڑا کے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر مذاق اڑا کے ان کی توہین کر کے پھر وہ جب واپس لوٹتے ہیں نا اپنے گھر والوں کی طرف، تو وہ خوشی ملتی ہے ان کو. بات ہوئی تھی نا اس کی، اس سے پہلے جب ہم لوگوں نے سورہ مطففین جب ختم ہو رہی تھی تو اس میں یہ بات ہوئی تھی نا. تو یہ ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور اس کے بعد کیا تھا، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، کہ پھر یہ ان کو جیسے وہ ایک خوشی ملتی ہے ایمان والوں کو اذیت دے کے. تو وہ بھی اپنے، وہ کیا تھا، وہ دنیا میں اس طرح سے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے جاتے تھے، پلٹ کے جاتے تھے، اور کیا تھا کہ وہ ہو رہے تھے، خوش ہوتے تھے، خوش و خرم اپنا جاتے تھے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا تھا، اور اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو اصل خوشی جو ہے نا، وہ یہ ہے جو ہمیں اس قیامت کے دن میں ملے گی، جب اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں ہوگا، اور کیا ہوگا کہ وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم، ہے نا. اور یہ جو ہے، یہ اگر دیکھیں تو یعقوب علیہ السلام کی بھی یہی وصیت تھی نا، جب اپنی وہ مرض الموت میں جس وقت تھے، بالکل آخر وقت تھا، تو اس وقت ان کی فکر کیا تھی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، ایمان والے ہوگے کہ نہیں ہوگے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی جس کو کہتے ہیں کہ وراثت سے ہم کو ملا ہے. وہ کیا ہے کہ ہماری فکر
آگے آنے والی جو دن ہیں ان کی، اور خاص طور پہ اپنے انجام کی، ہے نا. اور جو اصل حقیقت جو ہے نا محبت کی، جیسے ہم لوگ اپنے اولاد سے، اہل و عیال سے، گھر والوں سے محبت کرتے ہیں نا، دیکھیے اصل محبت جو ہے نا وہ یہ ہے، اصل فکر جو ہے، جو محبت ہے یا فکر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا، اپنا انجام اور ان کا انجام. اپنے آپ سے بھی بہت محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ تو واقعی انسان کو اپنے آپ سے ہی محبت ہوتی ہے. تو اصل محبت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انجام ہمارا اور جو ہمارے گھر والے ہیں، جو ہمارے مقربین ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، ہے نا. تو اصلی جو سرور ہے نا، جو خوشی ہے، وہ وہی ہے کہ جب سب گھر والے ساتھ میں ہوں، دنیا میں بھی، اور دنیا میں بھی ساتھ میں ہوں، اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں ساتھ جو ہے نا وہ کس پہ بیسڈ ہے، وہ منحصر ہے صرف اس چیز پہ کہ دنیا میں جب ہم ساتھ میں ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ہے نا. اور اس کے لیے بات وہی ہے جو ابھی پہلے بھی ہوئی تھی، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کھینچ کے، گھسیٹ کے، مار پیٹ کے ہم حکم منوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہ نہیں ہے. یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ صبر سے رہنا بہت بڑی بات ہے. اور جو بہت جس کو کہتے ہیں نا تکلیف دہ، جو اذیت جو ہوتی ہے نا، وہ بھی جتنے قریب لوگ ہوتے ہیں نا ان کی طرف سے ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کریں، کیونکہ گھر والوں سے جب وہ تکلیف ملتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. وہی اگر باہر والا کچھ کر دے نا تو اتنا برا نہیں لگتا، لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے صلہ رحمی کا پھر مقام بھی وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو صلہ رحمی کو گویا ہی دیں گے اس دن، ہے نا. تو یہ کہ اور یہ سب مقام کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ مشکل چیزیں، یہ آسان نہیں ہیں، اسی وجہ سے پھر اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے. اِلیٰ اہلِہِم مسرورا. اچھا ہاں، مسرورا، یہ جو بات ہے نا، یہ ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے. مسرور جو ہے یہ کس سے ہے؟ سرور سے ہے. یہ تو اردو میں بھی جو ہم استعمال کرتے ہیں. اور سرور کا جو مجرد ہے، یعنی جو روٹ ورڈ ہے، ثلاثی مجرد جو ہے وہ سر ہے، سین را. سر جو ہم اردو میں بھی کیا ہوتا ہے، یہ اس کو سیکرٹ کو کہا جاتا ہے نا. تو یہ سرور جو ہے یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو اندر سے ہو، جو دلوں کی گہرائی، دل کی گہرائیوں سے جو ایک خوشی ہوتی ہے نا، جو باہر نہ ہو، جو اندر سے جو نکلتی ہے. یہ اس لیے اس کو سرور کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ ہے جو گہرائی کے اندر ہوتی ہے نا. تو یہ وہ ہے سرور، مسرورا. اس کے بعد وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. دوسری جگہ پہ جیسے بات ہوئی قرآن شریف میں، وہ کیا آیا ہے کہ دوسری جگہوں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال. یہاں پہ اصحاب الشمال کا ذکر نہیں ہے، مراد وہی ہے، لیکن ذکر جو ہے وہ کیا ہے، وراء ظہری، کہ ان کو جن کو پیچھے سے دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس کا پھر الگ الگ وہ بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا. تو ایک تو یہ ہے بتایا گیا ہے کہ جو گنہگار لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو جہنم والے ہوں گے، جن کے لیے عذاب لکھ دیا گیا ہے، تو ان کا دایاں ہاتھ جو ہوگا نا، دایاں ہاتھ جو ہوگا وہ گردن سے بندھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. اور جو بایاں ہاتھ ہوگا وہ پیچھے بندھا ہوا ہوگا. اور اس کے بعد جب پیچھے بندھا ہوا ہوگا تو یہ پھر سورہ قیامہ میں بھی آیا ہے، شاید ہاں سورہ قیامہ میں آیا ہے. وہ کیا ہے کہ جب ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا، وہ کہ کاش کہ میرا یہ نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا. اور اگر ویسے دیکھیں تو یہ تو پیچھے ہے اس کا ہاتھ، اور اس کو پیچھے پکڑایا گیا، تو اس نے تو پڑھا بھی نہیں ہے نا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس میں کیا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جو کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں اور جو کرتے ہیں نا، تو جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو جس نے کیا ہے، اور کسی کو پتا ہو نہ ہو، جس نے کیا ہے اس کو تو ڈیفینیٹلی پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط تھا اور میں نے کیا ہے نا. ایک جو کانشنس اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے ہمارے اندر، تو وہ تو ہم کو بتا دیتا ہے. اور اسی طرح سے
یہ کہ اس دن اس نے اپنی کتاب پڑھی بھی نہیں ہوگی، دیکھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو پیچھے ہے، لیکن تب بھی وہ کیا کہے گا کہ کاش میں ہلاک ہو جاتا، کاش یہ مجھے نہ ملتا، یا پھر مجھے موت آ جاتی۔ الگ الگ جگہ قرآن شریف میں الگ الگ طرح سے بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کہے گا، ہے نا۔ اور یہ ہے کہ فسوف، اس کے بعد فسوف یدعو ثبورا، تو وہ موت کو پکارے گا۔ فسوف جو ہے نا یہ ہے کہ عنقریب، ایک تو صرف سین استعمال ہوتا ہے نا، اور سوف یہ جو ہے اور عنقریب یعنی جلد ہی۔ پھر وہ کیا کہے گا، یعنی کہ یہ جب اس کو نامہ اعمال جب دے دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا، فوراً ہی وہ یہ کہے گا صبور، سا یہ جو ہے الف با تا سا والا سا ہے، ٹھیک ہے، سا با صبورن، صبور جو ہے وہ موت، ہلاکت، ٹھیک ہے۔ اور یدعو ایک تو ہوتا ہے کہ ویسے نہیں تھا لگانا، یدعو جو ہوتا ہے نا، ایک جو ہوتا ہے پکارنا ویسے، اور دعا یدعو یہ ہوتا ہے جب اسپیشلی کسی کو پکارا جائے، اسپیشلی کسی کو بلایا جائے۔ تو یہ جو ہے یہ اسپیشلی کسی کو بلائے گا، تو یہاں پہ کون ہوں گے، جو بھی جیسے سورہ ملک میں بھی اس کا بہت ذکر آیا ہے کہ جو فرشتے ہوں گے نا خزنتھا، ہے نا، تو ان کو یہ پکاریں گے یہ لوگ، اور کیا وہ کریں گے کہ ان کو پکار کے کہیں گے جو بھی الگ الگ چیزیں کہ مطلب مجھے موت دے دو، یا مجھے مار دو، یا بس ختم کر دو اور یہ ہو جائے، اور اس طرح سے وہ پکاریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ سورہ فرقان میں بھی یہ بات آئی ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 11 12 13 14 سب میں یہی پورا ایک ڈسکرپشن ہے کہ ان کو جب ڈالا جائے گا نا تو پھر وہ موت مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں۔ سعیرا، تو دیکھیں یہاں پہ اب کیا ہے کہ جو صیغہ جو استعمال ہوا ہے نا یہ معروف ہے، مجہول نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہوا تھا نا کہ ان کو اس میں جھونک دیا جائے گا، اور یہاں پہ کیا ہے وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور دوزخ میں جائے گا، یعنی وہ خود چلا جائے گا۔ اور یہ اگر ویسے دیکھا تو سورہ یاسین میں بھی آیا ہے، اور وہ نا یہ جو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہمارے جو اعضاء ہیں وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو گویائی دیں گے۔ تو یہ ہاتھ جو ہے جس کو گناہ میں استعمال کیا تھا، تو یہ ہاتھ اس انسان کے خلاف گواہی دے گا، یہ زبان گواہی دے گی، یہ آنکھ گواہی دے گی، یہ کان گواہی دیں گے، یہ قدم جو ہے یہ اس شخص کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے مجھے گناہ میں مبتلا کیا تھا، یہ مجھ سے گناہ کرواتا تھا۔ تو یہ اعضاء جو ہیں یہ جب ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے اس انسان کے خلاف ہو جائیں گے جو کہ جہنمی ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ اعضاء ہی اس کو اس میں جھونک دیں گے، یعنی لے کے، یعنی وہ خود بخود اس میں پھر چلا جائے گا، خود ہی سے وہاں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور دوزخ میں جائے گا۔ یصلا سعیرا، سعیر یہ جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے بھئی جو یہ ہے جو لپٹیں ہیں نا جہنم کی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، کیونکہ وہ اپنے اہل و عیال میں بے فکر رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ بے فکر رہتا تھا اپنے اہل و عیال میں، وہیں پہ ہی اپنا مگن اور وہیں پہ ہی خوش رہتا تھا، اس کو اور کوئی فکر ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ جو کہا جاتا ہے نا یہ چیز انہ ظن ان لن یحور، بے شک اس نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ وہ واپس نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یحور، حار یحور، یہ کہا جاتا ہے کہ جب گھوم پھر کے وہیں پہ ہی، جیسے ہم ٹہلنے کے لیے نکلیں اور واپس وہیں جب آ جاتے ہیں نا تو اس کو یحور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے وہ ہے نا محور، جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا محور، یعنی جو ہمارا جس کو کہتے ہیں کہ گول آف لائف، جو ایکسس ہے، جو فوکل پوائنٹ ہے نا، محور اسی کو کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ کہ جن کا یہ جو محور جو تھا وہ اس کو یہ گمان تھا کہ یہ وہاں پہ گھوم کے پلٹ کے واپس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو البتہ ان کو جن کو کتاب تھمائی جائے گی ان کے پیٹھ کے پیچھے سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بات وہی ہے کہ اس خطرے سے کہ نامہ اعمال ان کو نہ تھما دیا جائے، وہ ہاتھ اپنا پیچھے کر لیں گے، یا پھر ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے، تو پھر کیا ہے ان کا پھر وہ مانگیں گے، کیا کریں گے، صبور، فسوف یدعو ثبورا، تو صبور ہلاکت، موت، ٹھیک ہے۔
اور یہ اس میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ دوزخ میں جائے گا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جن کی زندگی جو ہے وہ اپنے اہل و عیال میں مصروف تھی، وہ مسرور تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ان کو کوئی غم اور کوئی فکر، کوئی کچھ بھی تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ بس اسی میں خوش و خرم موجود تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات جو ہم سب لوگوں کو، مطلب دیکھیں ہم خود اپنے لیے ہی سب سے پہلے ہی وہ کرتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ جو بدترین لوگ ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، حلال حرام، گھر والے ہیں نہیں ہیں، کچھ بھی ہے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو الگ چیز ہو گئے۔ پھر ایک لیول ہوتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک سا ہے، اور یہ وہی ہے کہ ہم کو یہ پڑھ کے تو بڑا وہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے اور اس سے اگلے جو درجہ ہے اس میں پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لیول وہ ہوتا ہے کہ ان کو ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان والے ہوتے ہیں، اولاد والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہیں وہ ساری نعمتیں، ٹھیک، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اولاد کی خوشیاں ہی جو ہیں وہ ان کا مقصد اور مطلوب زندگی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اولاد کو خوش رکھنا ہے، اس کی جتنی آسائشیں ہیں وہ سب اکٹھا کر لیں، اس کا سارے شوق پورے کر لیں، سب خوشیاں ان کی ان کو بٹور کے دے دیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھا کھلا دیں، اچھے سے اچھا پلا دیں، پہنا دیں، ٹھیک ہے، ان کا شوق، ان کی ہر فرمائش پوری کر دیں، تو نصب العین جو ہوتا ہے نا ان کا، وہ ان کی اولاد ہی بن کے رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ کہ پھر ان کو روک ٹوک اور یہ سب کرنا، نہیں بچہ ہے، معصوم ہے، نہیں کوئی بات نہیں، میں دیکھ لوں گی، نہیں میں اپنا کر لیتی ہوں، نہیں بچے تو ہیں، بیچارے ہیں، اور وہ ہے، کوئی روک ٹوک، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں، وہ نہیں، اپنے اوپر سب لے لیا، ٹھیک ہے، کہ نہیں ان کو محنت بھی نہیں کروانی ہے، ان کو یہ بھی نہیں، ایک جس کو کہتے ہیں نا پرنس اور پرنسس بنا کے، اور بس وہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کہ بات وہی ہے کہ اتنا زیادہ ان کو پیمپرنگ اور اتنا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر کسی چیز کی نہ عادت ہوتی ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ فہم ہوتا ہے، نہ اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو کیٹیگری ہے نا، یہ واقعی بڑی خطرناک سی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بچائیں کہ اصل جو محبت ہے نا اولاد سے، تو وہ یہی ہے کہ ہم اس کو یہ احساس دلا دیں کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے، اور وہ ہمارا نصب العین ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کیا تھا، اس نے یہ گمان ہی نہیں کیا تھا کہ اس کو لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، یحور کسی شے کا گھٹ جانا، ٹھیک ہے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوگا، یقیناً اس کا رب اس کو خوب دیکھ رہا تھا۔ اور یہ والی جو ایک چیز ہے نا، یہ واقعی ہم سب لوگوں کے لیے یہ بہت سمجھنے والی چیز ہے کہ دیکھیے، اس سے پہلے کتابوں کی بات ہوئی تھی نا کہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بصیر ہے، اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، تو یہ کہ جانتے تو سب کچھ ہیں اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ تو وہ جو لکھنا اور وہ ساری جو چیزیں ہو رہی تھیں نا، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم اس کتاب پر منحصر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کتاب ہو رہی ہے اور اس میں لکھا جا رہا ہے اور درج کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے، وہ تو ہم لوگوں کے لیے ہے، ان دا سینس کہ قیامت کے دن وہ ہے نا کہ اتمام حجت کے لیے، کہ حجت کے لیے وہ ہمارے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی، تاکہ بندے جو ہیں وہ کچھ اس میں نہ وہ کر پائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تو ان سب سے بہت اوپر ہے، کہ وہ سب جو لکھی جا رہی ہیں چیزیں وہ سب کچھ تو ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے، بلا انہو کان استغفر اللہ سوری بلا ان ربہ کان بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ بے شک ان کا رب جو ہے، یعنی ہمارا رب جو ہے وہ ہم کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی ہر وقت، اس وقت بھی دیکھ رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو بہرحال، اور اسی طرح سے قرآن شریف میں اور جز امہ میں ہی اتنی آیات ہیں جو ہم کو یہ چیز بتاتی ہیں اور ہر بار یہ احساس دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔
ہے نا. تو بہرحال وقت بھی ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہی کنٹینیو کریں گے ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.